بچپن ہے پھول اسے مرجھانے نہ دو، ظلمت کے ہاتھوں میں اسے جانے نہ دو، مسکاتی آنکھوں میں خوابوں کا جہاں، ان خوابوں کو آنکھوں سے پھسلنے نہ دو۔ نرمی سے سنبھالو یہ ننھی کلیاں، نفرت کی آندھی میں بکھرنے نہ دو۔ ہر زخم چھپایا ہے معصوم دل نے، اس درد کے قصے کو چھپانے نہ دو۔ آؤ بنے ہم سب محافظ ان کے، اس شہر میں بچوں کو رونے نہ دو۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا عمر حسن، اور آج جو میں کہانی لے کر آیا ہوں، آج جو واقعہ آپ سے شیئر کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کو سن کے دل جو ہے وہ یقیناً خون کے آنسو روئے گا۔ ہر وہ شخص جس کی اولاد ہے، ہر وہ شخص جو صرف ایک دردمندانہ دل رکھتا ہے، یا میں کہنا چاہوں گا ہر وہ شخص جس کے اندر کچھ تھوڑا سا بھی ضمیر باقی ہے، اس کا دل یقیناً خون کے آنسو روئے گا۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں معصوم فضا کی، بھاولپور کی 10 سالہ معصوم فضا، جو روز کی طرح اس دن بھی اپنے گھر سے کھیلنے کودنے کے لیے باہر نکلی تھی، جس نے بے پناہ کسی بھی بچے کی طرح بے پناہ خواب اپنی زندگی کے لیے سجائے تھے، جو کہ انتہائی ایک معصوم زندگی کے حصے میں تھی، نہ جس کو زندگی کی تلخیوں کا پتہ تھا، نہ تکلیفوں کا پتہ تھا۔ اس کو 4 جنسی درندوں نے، اور وہ جنسی درندے بھی کون؟ اس کے اپنے سگے ماموں، جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں، 2 اس کے سگے ماموں اور 2 اس کے کزن، انہوں نے مل کے نہ صرف اس بچی کی معصومیت کو چھین لیا، اس کی عصمت دری کی، بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ انتہائی بےایمانہ طریقے سے اس کو قتل بھی کر دیا۔ وطن عزیز میں یہ پہلا قصہ نہیں ہوا، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ کچھ عرصے پہلے ہم نے معصوم فاطمہ کے لیے آواز اٹھائی تھی، جس کو پیر اسد نامی جنسی درندے نے قتل کر دیا تھا، اور آج اس واقعے کا کیا ہوا؟ آج ہمارا قانون ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ خاموش ہے۔ ان طاقتور لوگوں کو بعد میں جو ہے وہ چھوٹ مل جاتی ہے، لیکن فضا اس معاملے میں خوش نصیب نکلی۔ یہ لوگ نہ صرف آئیڈینٹیفائی ہو گئے، بلکہ اپنے کیفر کردار تک بھی پہنچ گئے، بلکہ میں کہنا چاہوں گا کہ جہنم واصل ہو گئے۔ یہ کون سا ذہن ہے، یہ کون سی تربیت ہے جو کہ نہ رشتوں کا تقدس سامنے رکھتا ہے، جس کے نزدیک نہ انسانیت ہے، جس کے نزدیک نہ کوئی رشتہ ہے، بلکہ یہ ہر جگہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے چلے جاتے ہیں۔ میں نے بہت سوچا اس موضوع کے اوپر، مجھے اور پاکستان کے اندر یہ متعدد بار ہوتا چلا جا رہا ہے، مستقل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم مختلف وقتوں میں اس کے اوپر بات بھی کرتے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر مختلف چیزوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ پورے معاشرے کی اصلاح کیا ممکن ہے؟ دیکھیں، ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بھی کہیں نہ کہیں امید کی کرن باقی ہے۔ میں نے اس چیز کے اوپر، اس ابیوز کو کنٹرول کرنے کے لیے 3 پوائنٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہم کس طرح سے اس معاشرتی اصلاح کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، یا ہمیں کیا چیزیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ پرابلم ایگزسٹ کر رہی ہے۔ اب تک پاکستان کا معاشرہ اس سے روگردانی کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہم چائلڈ ابیوز کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتے، پیرنٹس اپنے بچوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، ٹیچرز اسٹوڈنٹ سے بات نہیں کر رہے۔ تو جب ہم اس کو پرابلم ہی نہیں سمجھیں گے تو اس کا سولوشن بھی نہیں نکلے گا۔ تو من حیث القوم سب سے زیادہ ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ اس کے اوپر پورے پاکستان میں ماس اویئرنیس کے اوپر کام ہو، جس میں پاکستان کے اوپینین میکرز، جس میں میڈیا کے لوگ، جس میں کمیونٹی کے لوگ، سیاسی لوگ، اور خاص طور پہ علماء کرام کا کردار بنتا ہے۔
ہم ایک مسلم معاشرہ ہیں، چلیں نام کے ہی صحیح مسلم معاشرہ تو ہیں، تو مسلم معاشرے کے اندر جو کردار کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول علماء کرام کا ہوتا ہے۔ میں اپنے اس ولاگ کے تھرو جو ہے وہ اپیل کرنا چاہوں گا، درد مندانہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا علماء کرام سے کہ وہ صرف اب لوگوں کو جو ہے وہ فضائل نہ بتائیں، اب صرف ثواب کیا پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے صرف اس تک اپنی باتوں کو محدود نہ کریں، بلکہ معاشرتی ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ سوچے تو صحیح کہ سگے ماموں نے جو ہے وہ بچی کی عصمت دری کر دی، یہ تو جب یہ مائنڈ سیٹ تھا تو یقیناً اس کی ذہنی تربیت نہیں ہوئی ہوگی، شاید اس کے والدین کی بھی نہ ہوئی ہو۔ تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام، ہمارے اوپینین میکرز اور ہمارا میڈیا اس کے اوپر ایک ماس لیول کے اوپر اویئرنیس کیمپین اس کو سٹارٹ کرنی چاہیے، اس کو ایز این پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں، نہیں تو یہ ہم اپنے بچوں کی قربانی تیزی سے دیتے رہیں گے اور یہ بریک یہاں پر نہیں لگے گا، یہ آگ جو ہے یہ میرے اور آپ کے گھروں تک پہنچے گی۔ تو خدا را اس کو سیریس لیں اور اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ دوسرے نمبر کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک پراپر لیگل فریم ورک کا ہونا ضروری ہے، ایسا لیگل فریم ورک جس کے اندر کمپلین مینجمنٹ سسٹم ہو اور ایک افیکٹو کمپلین مینجمنٹ سسٹم ہو۔ بہت ساری گورنمنٹس نے بہت سارے اقدام لیے ہیں، یہ خوش آئند ہے۔ فضا کے کیس کے اندر بھی پولیس کا کردار قابل ستائش ہے، یہی پولیس تھی جس نے جو ہے وہ کئی لوگوں کے ڈی این اے سیمپلز لیے، اس کے بعد ان 4 لوگوں کے ڈی این اے میچ ہوئے اور پھر جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا گیا اور پھر وہ مقابلے میں یا جیسے بھی مر گئے، ہمیں اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن ایک اسٹرانگ لیگل فریم ورک جہاں پر انصاف کی فراہمی تیزی سے جو ہے وہ یقینی بنائی جائے، جہاں پر بچوں کے حوالے سے زیرو ٹالرنس لیول پالیسی امپلیمنٹ ہو، جہاں پر اس کو انشور کیا جائے کہ چائلڈ پروٹیکشن کے جو لاز ہیں وہ پراپرلی امپلیمنٹڈ ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ معاملہ بھاولپور کا ہے تو دوسرے صوبے والے اس پہ کام نہیں کر سکتے، ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے سندھ کے اندر بھی چائلڈ پروٹیکشن جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے، تو ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر ضروری ہے اس میں کہ سیف پلیسز، سیف شیلٹر ہومز بنائے جائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج بھی پاکستان میں 2.5 کروڑ کے قریب بچے ایسے ہیں کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ میں ان اسٹریٹ چلڈرن کی بات کر رہا ہوں یا آؤٹ آف اسکول بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو اپنے گھر کے قریب تھی، یہ تو گھر سے باہر کھیلنے نکلی تھی۔ آپ ان بچوں کی ولنریبلٹی کو سوچیں جو کہ روڈوں کے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں۔ اگر وہ اس عمر میں ابیوز ہوتے ہوئے آگے جائیں گے تو کیا وجہ ہے کہ وہ آگے جا کر جو ہے وہ کرائم کا راستہ نہ اپنائیں یا وہ ڈرگز کا راستہ نہ اپنائیں۔ پاکستان میں جو 1 کروڑ رجسٹرڈ ڈرگ یوزرز ہیں، تقریباً 1 کروڑ کے قریب لوگ ہیں، جس کے اندر تقریباً 24-28% فیمیلز بھی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن کے اندر ہو جاتا ہے؟ یہ ہماری سالوں کی نیگلیجنس ہے جس کی وجہ سے یہ اثرات آج سامنے آ رہے ہیں۔ ان بچوں کے لیے بھی وہ سیف پلیسز اور شیلٹر ہومز ہونے چاہیے جو کہ روڈوں کے اوپر اور ادھر نظر آتے ہیں۔ ایک انتہائی ضروری چیز اس میں یہ ہے کہ والدین اور ٹیچرز، ان کی ٹریننگ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ والدین اور ٹیچرز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چائلڈ ابیوز پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ ٹریننگ کیسے دینی ہے، اپنے بچوں کو تیار کیسے کرنا ہے، ہم نے ان کو سمجھانا کیسے ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کسی اجنبی شخص یا کسی ایسے شخص جو کہ آپ کا سیف ایڈلٹ نہیں ہے، آپ نے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ والدین اور ٹیچرز کی ٹریننگ بہت ضروری ہے، اور ٹیچرز کو رکھتے ہوئے
یہ اداروں کو اسکولس کے اندر یا جہاں پر بھی بچوں سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو وہاں کے اسٹاف کا پراپر بیک گراؤنڈ چیک ہونا چاہیے کہ وہ اسٹاف جو ہے وہ پراپر لیگل فریم ورک کے تھرو جو ہے وہ ان اداروں کے اندر کام کرے. اور سب سے آخر کے اندر میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو شروع سے ہی اپنے بچوں کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی اپنی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جس طرح کے حالات، جس طرح کے مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں آپ کسی پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے. ان حالات میں سیلف ڈیفنس سیکھنا بچوں کا سانس لینے کی طرح ضروری ہے. اگر آج بھی ہم نے اپنے بچوں کی ذہنی صحت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت پہ کام نہیں کیا تو ان واقعات کو روکنے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے ہمارے پاس. میں امید کرتا ہوں ارباب اختیار سے کہ اسکولز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر سیلف ڈیفنس کو ایز این سبجیکٹ انٹروڈیوس کیا جائے گا اور ہم اپنے بچوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے. بہت شکریہ.